سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے پوری قوم کے تعاون سے کورونا وبا پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں نے افغان عوام کو مزید انسانی امداد فراہم کرنے پر آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ہزاروں فلسطینیوں نے مغربی کنارے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی کے شہروں میں 46واں فلسطینی یوم الارض منایا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ لاہور میں جاری ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے آج ایک ٹویٹ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے آج قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں حکومت کے خلاف مبینہ سازش پر مبنی خط کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ کمیٹی کے ارکان کو غیر ملکی خط کے بارے میں بھی بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ اس بات کی تصدیق اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے آج ایک ٹویٹ میں کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی وبا کے خلاف پیشہ ورانہ مربوط قومی رد عمل پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف ہمارے رد عمل کا عالمی اداروں اور متعلقہ شعبے کے افراد نے بھی اعتراف کیا اور اسے دنیا بھر میں کامیاب ترین قرار دیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان نے پوری قوم کے تعاون سے کورونا کی وبا پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ختم کرنے کے موقع پر آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علماء کرام سمیت معاشرے کے تمام طبقات اور اداروں نے اس وبا سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تنظیموں نے بھی اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہماری کوششوں کا اعتراف کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر ہو رہا ہے۔ ایوان میں قومی اہمیت کے قانون سازی کے امور کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر بحث ہوگی۔ صحت کارڈ کی سہولت صوبہ پنجاب بھر میں فراہم کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے محکمہ صحت کے مطابق صوبے بھر میں اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد صحت کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں۔ پاک بحریہ کے مقامی طور پر ڈیزائن شدہ اور تیار کردہ تیز ترین حملہ کرنے والے بحری جہاز PNS ہیبت کی تیاری کے آغاز اور 16 ٹن وزن کھینچنے والے تیسرے بحری جہاز PN2 گوگا کی شمولیت کی تقریب آج کراچی میں ہوئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ PNS ہیبت کا ڈیزائن میری ٹائم ٹیکنالوجیز کمپلیکس نے تیار کیا اور یہ کسی غیر ملکی معاونت کے بغیر کراچی شپ یارڈ اور انجینئرنگ ورکس کا تیار کردہ پہلا شاندار منصوبہ ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ PNS ہیبت کی شمولیت سے مقامی ڈیزائن اور تیاری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس میں وقت کے ساتھ مزید بہتری بھی آئے گی۔ انہوں نے خطے میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں کہا کہ PNS ہیبت سمندری دفاع یقینی بنانے اور بحر ہند کے خطے میں امن و امان یقینی بنانے کی غرض سے بحری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کے استعداد کار کا مضبوط بنائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اس کی معاونت پر زور دیا ہے۔ وہ چین میں افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے تیسرے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔
وزیر خارجہ نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینے اور انسانی حقوق کے فروغ سمیت تمام مثبت اقدامات. انہوں نے کہا کہ 40 سال کے تنازع کے بعد یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ افغانستان میں بالآخر پائیدار امن قائم کیا جائے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فوری انسانی صورتحال کے علاوہ ہمیں ملک کی طویل مدتی اقتصادی پائیداری اور ترقی کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ طویل مدتی بنیادوں پر فعال اور مستحکم افغانستان ہی پورے خطے کے لیے تجارت اور توانائی کی راہداری حقیقی خدمات پر فراہم کر سکتا ہے. تاہم انہوں نے زور دیا کہ علاقائی روابط کا فروغ اور افغانستان میں توانائی کے منصوبے ترجیحی اہداف ہونے چاہئیں. وزیر خارجہ نے زور دیا کہ افغانستان کے منجمد کیے گئے زر مبادلہ کے ذخائر افغان قوم کی ملکیت ہیں اور ان کا استعمال افغانستان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے. چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ افغانستان کو ماضی میں بہت سے حالات میں گزرنے کے بعد اب کئی شعبوں میں فوری ترقی کی ضرورت ہے. مشرقی چین کے صوبے انہوا کے شہر ٹکسی میں افغانستان کے ہمسائے ملکوں کے وزراء خارجہ کی تیسرے اجلاس میں پڑھ کر سنائے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان افراتفری سے امن و امان کی طرف تبدیلی کے نازک وقت سے گزر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان تمام شریک ملکوں کا مشترکہ ہمسایہ اور شراکت دار ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پرامن مستحکم ترقی یافتہ اور خوشحال افغانستان تمام افغان عوام کی خواہش ہے اور یہ علاقائی ملکوں اور عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں بھی ہے. چینی صدر نے افغانستان کے ہمسائے ملکوں پر زور دیا کہ وہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں افغان عوام کی مدد کے لیے اتفاق رائے قائم کرنے اور مشترکہ کوششوں کے لیے محنت کریں. افغانستان کے ہمسایہ ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغان عوام کو مزید انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آج چین کے صوبے انہوا کے شہر ٹکسی میں افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں تمام ملکوں نے افغانستان میں انسانی صورتحال، اقتصادی روزگار کے حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا. 7 ملکوں چین، ایران، پاکستان، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ یا سینئر نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں شریک ملکوں نے عالمی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ کے اداروں اور سلامتی کونسل کے متعلقہ ارکان پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے عوام کی ہنگامی انسانی امداد کے لیے آگے بڑھیں. مشترکہ اعلامیے میں افغانستان کی موجودہ پریشان کن صورتحال کے ذمہ دار ملکوں پر زور دیا گیا کہ وہ افغانستان کی ترقی اور اقتصادی بحالی کے لیے اپنے وعدوں کو جلد پورا کریں. خلیج تعاون کونسل کے زیر اہتمام یمن میں متحارب گروپوں کے درمیان جامع امن مذاکرات سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شروع ہو گئے ہیں. خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف فلاح الحجیرہ نے مذاکرات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء پر زور دیا کہ وہ اختلافات بھلا دیں اور جنگ کے خاتمے کے لیے جامع حل تلاش کریں. یمن کے سینکڑوں سیاستدان، قبائلی رہنما، موجودہ اور سابق فوجی اور سیکیورٹی عہدیدار کانفرنس میں شریک ہیں. ہزاروں فلسطینیوں نے مغربی کنارے، مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی کے شہروں میں فلسطینی یوم الارض منایا. مقامی فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی ہر سال یوم الارض کے موقع پر ریلیوں، مظاہروں، ہڑتالوں، متعدد تقریبات اور اسرائیلی سرحد کے قریب زیتون کے درخت لگانے جیسی سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ لاہور میں جاری ہے. پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. انگلینڈ میں آئی سی سی کے خواتین کرکٹ عالمی کپ کے فائنل میں انگلینڈ پہنچ گیا ہے. آج کرائسٹ چرچ میں دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 137 رن سے ہرا دیا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ ملک کے وسطی جنوبی حصوں میں دن کا درجہ حرارت 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر رہنے کی توقع ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 39، پشاور 35، کوئٹہ 25، گلگت 28، مری 23 اور مظفر آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ.
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، شوپیاں، پلوامہ اور بارہمولہ میں موسم خشک، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 36، لیہ اور اننت ناگ 9، اننت ناگ 20 اور شوپیاں 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔